آج کا ٹاپک نیک اعمال کی قبولیت کی علامات، وہ سائنس جن سے پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ہم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سے نیک اعمال قبول فرما لیے۔ تو اس پر اہل علم کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا حال رمضان کے بعد بھی ایسا ہو کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو، اس بات پر کہ اللہ نے اس کی اطاعت قبول فرمائی، اللہ نے اس کو توفیق دی نیکی کے عمل کرنے کی، اور پھر اس پر کیا ہے کہ اللہ اس کو مزید اسٹرینتھ دیتا ہے، مزید توفیق دیتا ہے عمل صالح کی طرف، یعنی نیکیوں کے بعد بھی مزید نیکیوں کا کرنا، نیک اعمال کا جاری رہنا کیا ہے؟ یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ سائن ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس شخص سے راضی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ مزید نیکیوں میں بڑھے۔ قرآن کریم میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس بات پر اس نے یقین رکھا کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے یا اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، تو اس پر لازمی اس کو بہترین صلہ ملے گا۔ اور پھر کیا ہے بات کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مزید اس راستے کی طرف آسانیاں دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، مزید اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عمل صالح ہیں یہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، کشجرۃ طیبہ، کہ جو پانی مانگتا ہے اور کیئر مانگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب وہ گرو کر جاتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھر وہ اپنا فروٹ لاتا ہے۔ اور یقیناً ایسا ہے کہ نیک اعمال کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے راستے کھلتے ہیں، برائیوں سے اور ان کاموں سے بچا رہتا ہے انسان جو اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکی کے کاموں کی توفیق دیں گے، اسٹرینتھ دیں گے، آپ کو نیکیاں اچھی لگیں گی۔ یہ ہے ایک سائن کہ آپ کے جو ڈیڈز ہیں اللہ نے ایکسیپٹ کر لیے۔ پھر اسی طرح قبولیت کی علامت یہ بھی ہے کہ مومن کے دل میں اطاعت کے کاموں میں سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، وہ انجوائے کرتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو مومن ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم پا رہے ہیں تو انشاءاللہ دیر آر ہائر چانسز کہ ہمارے کیے گئے اعمال رمضان کے مہینے میں ویسٹ نہیں گئے، اور کسی بھی خالی رمضان کی نہیں بات، یہ میں آپ سے بات کہوں، کوئی بھی اعمال کسی بھی وقت میں آپ کر رہی ہیں تو اگر آپ کو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے رہا ہے، آپ ایک نیکی کے بعد مزید آگے اور نیکی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ وہ نیکی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یقیناً وہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ اونلی ڈونٹ اس کو آپ نتھی نہ کریں اونلی رمضان کے ساتھ، یہ تمام زندگی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ پھر کیا بات ہے کہ صالحین کی محبت بندہ مومن کے دل میں آتی ہے، وہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کی خاطر لوگوں سے بغض رکھتا ہے، ان سے کٹ آف کرتا ہے، ناٹ اونلی بیکاز آف دیئر پرسنل ایشوز، بلکہ کیا ہے کہ یعنی اپنی کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں رکھ رہا، بلکہ اللہ کی خاطر وہ اس سے تعلقات ختم کرتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم پاتے ہیں اپنے اراؤنڈ ایسے لوگوں کو کہ جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے تعلقات کو یعنی سمیٹ لینا چاہیے، کم کر دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایکسیپٹنس کا ایک اور سائن کیا ہے کہ انسان کا نیک اعمال پر جمے رہنا، اس کو کرتے رہنا، نو میٹر کہ وہ کام کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے۔ اہم شے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو ہم شروع کر رہے ہیں تو اس پر قائم رہنا اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کو وہ کام زیادہ محبوب ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے، یعنی کسی نیک کام کو شروع کیا تو اب اس کو مسلسل کرتا رہے، اس پر جمع رہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر، یہ تو میں ایک بات آپ کے آگے رکھنے لگی ہوں، اس طرح کی کئی مثالیں آپ کے سامنے زندگی میں ہوں گی، جو بھی نیک اعمال انسان کر رہا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی نیک عمل ہو لیکن اس کو جاری رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نوافل ہیں، اگر آپ ارادہ رکھتی ہیں کہ میں اتنے دہا کے جو نفل ہیں اتنے پڑھنے ہیں، 2 پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں، تو منیمم 2، اگر آپ 2 پڑھ رہی ہیں لیکن ایسا کہ جو آسانی سے آپ کر سکیں اس کو کریں، اور اس کو پھر کنٹینیو رکھیں، کانسٹنٹلی آپ اس کو پھر کرتی رہیں۔
پھر اسی طرح قرآن کریم ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں جی 1 پیج پڑھیں گے 2 پیج پڑھیں گے، تو جو ہم ایک دن میں آسانی سے سہل طریقے سے ہم اس کو لیں، اس کو پھر ہمیں چاہیے کہ اس پر قائم رہیں، اس کو کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتہ، رواہ مسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی کام کیا، آپ نے اس پر اثبات، یعنی آپ اس کو مستقل کرتے رہے، اثبت ہو یعنی آپ نے اس کو قائم رکھا، آپ اس کام کو مسلسل کرتے رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح متفقن علیہ کی حدیث، یعنی جس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، سب سے زیادہ جو پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک ہیں وہ کون سے ہیں؟ جن پر انسان دوام، یعنی جن کو مسلسل کرتا رہے، چاہے وہ تھوڑے ہیں، وَإِن قل، یعنی چاہے وہ تھوڑے سے ہوں، یہ عربی کا لفظ ہے قل، یعنی قلیل ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن ان پر انسان جمع رہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت بڑی خوشخبری جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو، تو اب یعنی میں تھوڑا سا اس کا مفہوم کلیئر کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ، اب یعنی سفر میں اور مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا، وہ نوافل ادا نہیں کر پاتا جو کہ وہ تندرستی کی حالت میں کر رہا ہو، یا جب وہ اپنے گھر میں ہو، مقیم ہو، تب وہ کر پاتا ہو۔ تو اب کیا ہے، اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی اس کے اوپر، تو اب اس کے لیے کیا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، ٹھیک ہے، یعنی اب اس کے لیے وہ لکھا جائے گا جب وہ یعنی صحیح تندرستی کی حالت میں کام وہ کرتا رہا، وہ سارے جو اعمال کرتا رہا وہ لکھے جائیں گے، اور یا جب وہ اگر وہ سفر میں ہے، جو گھر میں وہ کام کرتا رہا، نیکی کے نوافل یا ذکر وغیرہ، وہ سب لکھے جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس حدیث کو بخاری روایت کر رہے ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت زبردست ریوارڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہوگی۔ اب لاسٹ میں کیا ہے، ایک چیز جو بڑی اہم ہمارے لیے ہمیں جاننے کو، کہ جب نیک اعمال ہوئے ہیں، اب ان کا خاتمہ یعنی کیسے ہو، یعنی کس چیز پر ہم ان کی اینڈ اپ کر رہے ہیں، وہ ہے کثرت الاستغفار۔ ہمیں کثرت کرنی چاہیے استغفار میں۔ دیکھیں جیسے ہمارے گروپس میں آتی ہیں میسیجز اکثر بھیجے جاتے ہیں ذکر کے حوالے سے، کہ درود شریف کو پڑھیے، استغفار کو ڈیلی پڑھیے، اذکار جو سب ہیں صبح کے شام کے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ کیا بات آ رہی ہے، کثرت الاستغفار، یعنی استغفار کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے، جو اعمال اچھے ہم نے کیے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس میں کیا ہے، یہ اس کی دلیل ہمیں کہاں سے مل رہی ہے، قرآن کریم سے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی یہ آیت وہاں پر آتی ہے جب حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بندہ مومن سے کہا گیا ہے کہ تم اب یہ کام کرو، یعنی جب تم نے اب حج کے مناسک، حج کے جو ارکان تھے، جو کام تھے، وہ تم نے کر لیے ہیں، اب تم کیا کرو، اب تم استغفار طلب کرو اللہ سے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نیکی کے اعمال حج کے بعد کتنی ایفرٹ ہوتی ہے حج کرنے میں، صحیح، اب لیکن اس کے بعد آخر میں اللہ نے یہ لفظ رکھ دی، وجہ کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اللہ کا حق اور اس کی قدر کر ہی نہیں سکتے جو کہ کرنی چاہیے، جس طریقے سے اللہ کی عظمت، توقیر، اس کی شان، اس کی جلالت، جو اس کا حق ہے اس کے تقوی کا، وہ نہیں ہم کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تم ایسا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مگر اب یہ ہے کہ تم کم از کم اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تم کسی قابل ہو، جتنی تم ایفرٹ کر سکتے ہو، ایز مچ ایز یو کین، یہ وہ والی چیز ہے کہ کم از کم اتنا تو کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنے تم ایبل ہو۔ اب بات یہ کہ استغفار کیوں، یعنی ہمیں نہیں پتہ، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان میں کرتے رہے ہیں، ان میں کتنی تقصیر ہیں، غلطیاں ہیں، نقص ہیں، کتنی فالٹس ہیں، کتنے فلاز ہیں،
بڑی ان کو جو جس خوبی سے ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے تو ہم نے نہیں کیا. کسی کو کیا پتا میں کہاں پر غلطی کر رہی ہوں، کہاں پر مجھ سے کام ٹھیک ہو رہا ہے. ایون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری انٹینشن نہیں ہوتی غلطی کی، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم چاہتے نہیں کہ غلطی ہو لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم غلطی کر جاتے ہیں. سمپل سی ایک مثال ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کو ہی لے لیں. ہم ایسا ہی ہے نا، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سم ٹائم ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وجہ یہ کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں نالج نہیں ہوتی کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دی ہے. تو اسی طرح جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں پر ہم سے کیا غلطی ہوئی، کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو دیٹس وائی اب اس کے آخر میں ہمارا کیا حق بنتا ہے، جو بھی نیک اعمال کر لیے اس کے اینڈ پہ استغفار کیجیے. فرض نمازوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جب فرض نماز پڑھ لی ہم نے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر 3 بار کہنے کے بعد استغفار طلب کرتے ہیں اللہ سے. یعنی یہ ہے فرض نماز کے بعد کی بات کہ اللہ ہم اس کام کو اس طریقے سے کر نہ پائے جس طریقے سے اس کا حق تھا، ہم تو تیرا حق ادا نہ کر پائے، تیری عبادت کا، تیری شان کا. تو اب ہم تجھ سے استغفار، تیری بخشش طلب کرتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں کہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں. تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے. کتنی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی ہے، ان اللہ غفور الرحیم. تو جی یہ ہمیں بات قرآن کریم میں اللہ نے خود سکھلا دی ہے کہ نیک اعمال کے بعد استغفار. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیوں کے راستے پر گامزن رکھے، قائم رکھے. ہمیں قرآن کریم کو پڑھتی رہیے، تسبیحات کو مت چھوڑیے، تسبیحات کو کثرت سے پڑھیے. جو اذکار ہیں صبح کے، شام کے، اور جو دوسری تسبیحات ہیں جو اکثر آتی ہیں ہمارے گروپس میں، ان کو مست پڑھتی رہیں. انہی میں نجات ہے، انہی میں ہماری سکسیس ہے، اور انہی سے خیر و برکات کے دروازے کھلیں گے اللہ کے ذکر ہی سے. اور اللہ کے ذکر ہی سے گھروں میں سکون ہے، رحمت ہے، اور بچوں تک یہ آگے چیز آپ کی ایفرٹ سے جانی ہے. اور بات یہ ہے کہ ہماری محنت انشاءاللہ اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا، یہ ہماری نسلوں میں آگے آئے گی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا سورہ کاف میں، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی جو نیک ماں باپ کی اولادیں ہیں اگر ان سے کچھ خطائیں بھی ہو رہی ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں ان کو سہارا دے دے گا، پکڑ لے گا انشاءاللہ. لیکن آج ہمارے جو کام ہے کرنے کے، جو اللہ نے جتنا ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کا بہترین استعمال کیجئے، اپنی عمروں کو بہترین کاموں میں لگائیے، اور اللہ کا ذکر، تسبیحات، قرآن کریم، عبادات، ان کاموں سے جڑی رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے توفیق کے راستے مزید کھولتا ہے. اور اگر کوئی کام ہمیں نیکی کا بھاری لگ رہا ہے تو اللہ سے دعا کیجئے، یقین جانیے وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ ضرور دعاؤں کو پورا کرتا ہے، وہ قبول فرماتا ہے. خاص کر جو نیک اعمال کرنے کے لیے، نیکی کی توفیق مانگنے کے لیے، اللہ سے ہدایت کے لیے، اس کے دین پر چلنے کے لیے، تو وہ ضرور تو دنیا کی بھی دعائیں پوری کرتا ہے. وہ تو دنیا کی ہر چیز ہمیں عطا کر رہا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یعنی وہ تمہیں سب کچھ تو دے رہا جو تم مانگتے ہو، اور اس کی نعمتوں کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن انسان پھر بھی ناشکر ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اعمال پر جمے رہنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور اپنی جنت کی طرف ہمارے لیے راستے آسان کر دے، اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے اپنی جنت میں لے جائے، اور ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اس دن بے حساب داخلہ دے دے جنت الفردوس میں. آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.